بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے نا بات کرنی ہے جس پہ، وہ ہے صبر، برداشت، معافی، بخشش۔ اور اگر یہ کام ہم نہ کریں تو پھر عدم برداشت جو ہے نا اس کا نتیجہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، حدیث ہمیں کیا کہتی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں۔ ہمیں بینگ مسلم ہونے کے ناطے تو یہ سارے وہ کام کرنے چاہیے جو کہ ہمیں اللہ حکم دیتا ہے، جو کہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں۔ ہم اس سے ہٹ کے اپنی مانی پہ چل پڑے ہیں اور سیم وہی ڈگر پہ چل پڑے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اہل مشرک تھے، اہل مکہ تھے کہ سالہ سلال لڑائیوں کی بھیڑ چڑھ جاتے تھے۔ تو اس کا نتیجہ اینڈ پہ کیا ہوتا تھا؟ نسل ہر نسل ایک دوسرے کی قتل و غارت کا شکار ہو جاتی تھی، قتل ہو جاتے تھے۔ اور اینڈ کیا ہے اس کا؟ اینڈ کبھی سوچا آپ نے؟ اینڈ ہمیشہ اس کا صلح ہے۔ تو بہتر نہیں ہے کہ یہ اپنی نسلیں ختم کرنے کی بجائے ہم صلح پہ رہیں، ہم پیار محبت سے رہیں، اور اگر کسی کی بات بری لگ گئی، کسی نے زیادتی کر دی تو اس کو اللہ پہ چھوڑ دے، برداشت کر جائیں۔ جو کام جو آپ اللہ پہ چھوڑتے ہیں نا وہ کبھی بھی کام ادھورا نہیں رہتا۔ یہ بات پکی ذہن میں رکھیں کہ جس کام کو آپ نے صبر کے ساتھ برداشت کر لیا نا اور اللہ کے ہاں چھوڑ دیا کہ یا اللہ تیری مرضی، میں تیری رضا کی خاطر صبر کرتا ہوں، برداشت کرتا ہوں، تو سمجھ آئیں کہ اس کا بدلہ آپ سے کئی گنا اچھے طریقے سے میرا اللہ آپ کو پورا کر کے دے دے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورۃ بقرہ کی 153 نمبر آیت میں کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے یعنی کہ نماز کے ساتھ مجھ سے مدد چاہا کرو۔ یعنی کہ جب بھی کوئی مسئلہ آ جائے، جب کوئی مصیبت ٹوٹ پڑے آپ پہ، تو صبر کیا کرو، نماز کے ساتھ میرے ہاں گڑ گڑایا کرو۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب آپ کے اوپر شیطان حاوی ہو جائے، یہی ہوتا ہے نا کہ ایک بندے نے زیادتی کی، دوسرا بندہ بھی غصے میں آ گیا، غصے میں شیطان پھر اپنا کام کرتا ہے۔ تو غصہ پی جانے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہادر شخص وہ ہے جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے۔ تو برداشت کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ کے اوپر شیطان حاوی ہو جائے تو میری پناہ مانگا کرو، میرے در پہ آ جایا کرو، میری پناہ کے دائرہ اختیار میں آ جایا کرو، صبر کیا کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتا ہے 153 میں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یہیں کہ اللہ یہاں پہ بڑا کلیئر کہتا ہے کہ میرے صبر کرو نماز کے ذریعے، میری مدد مانگو، میرے سے مدد چاہو، اور پھر میں اللہ جو ہوں نا وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو برداشت پیدا کرنی ہے اپنے اندر۔ کسی کی زیادتی برداشت ہوتی وہ ہے جب کوئی بندہ زیادتی کر جائے، آپ برداشت کر جائیں۔ جب کسی نے زیادتی نہیں کی تو پھر تو برداشت نہیں، پھر تو نارمل زندگی چل رہی ہے نا۔ برداشت کہتے ہی اس کو ہے، معافی صبر کہتے ہی اس کو ہے کہ اگلا بندہ زیادتی کرے، آپ اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ اسی طرح سورۃ آل عمران 156 نمبر آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، برداشت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور سورۃ انفال کی 46 یعنی کہ 46 نمبر آیت میں اور پھر اللہ یہی فرماتا ہے کہ صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر اسی کی 66 نمبر آیت میں اللہ پھر یہی فرماتا ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں بے شمار جگہ پہ فرمایا کہ میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ آپ صبر کر کے ایک دفعہ دیکھیں تو صحیح، آپ برداشت کر کے اگلے بندے کو معاف کر کے دیکھیں تو صحیح، پھر میرے در پہ آ جائیں، پھر میں آپ کو اس کا بدلہ عطا فرماؤں گا۔ سورۃ یوسف کی 90 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ Allah does not waste the reward of the pious.
یعنی کہ جس بندے نے صبر کر لیا اللہ کی رضا کی خاطر، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے صبر کو ضائع کر دے؟ اللہ اتنا غیرت مند ہے، اتنا عزت والا ہے، اتنا عزت نفس رکھنے والا کہ وہ جو بندہ اس کے در پہ جس ادا کی خاطر، جس وجہ سے وہ اس کے در پہ آ جائے نا، تو وہ اللہ اس کو راضی نہیں کرتا۔ اور پھر اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ چھوڑ دیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو آپ کو بدلہ نہ دے؟ ہم کسی نارمل بندے سے حلالی خون سے نیکی کریں تو ہوتا ہے کہ وہ آپ کو نیکی کا بدلہ اچھا نہ دے، نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ ہی دے گا نا۔ تو اللہ تو شانوں والا ہے، اللہ تو رب کائنات ہے، پروردگار ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اچھا بدلہ نہ دے؟ تو اس لیے پھر اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، برداشت کرنا سیکھیں۔ الشورا کی 43 نمبر آیت میں، یعنی کہ 43 نمبر آیت میں، 40 تو 3، 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر کرو اور بخش دو، معاف کر دو، بے شک یہ بڑے ہمت والے کام ہیں، کرو یہ کام۔ اور اللہ اپنے نبی کو فرماتا ہے کہ صبر کرو، یعنی کہ عام دنیا کو بھی قرآن میں اللہ حکم دے رہا ہے کہ بھئی صبر سے کام لیں، عدم برداشت کو چھوڑ دیں، برداشت سیکھیں۔ ایک بندہ آپ کے ساتھ زیادتی کر کے چلا گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہیں اور زیادتی کر لے گا، کوئی اور اس کا بدلہ دے دے گا اس کو۔ تو اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ سورۃ نحل کی 96 یعنی کہ 96 نمبر آیت میں بھی پھر سے یہی فرماتا کہ ضرور ہم صبر کرنے والے کو اس کا صلہ ضرور دیں گے۔ اس لیے برداشت کو سیکھیں، برداشت کو اپنے اندر ایک بہترین ماحول دیں، زندگی آپ کی بڑی سکون سے گزرے گی۔ کیونکہ جب آپ عدم برداشت کا شکار ہوں گے نا تو کنفرم غصہ کریں گے، اور جب غصہ کریں گے تو شیطان آپ کے اوپر حاوی ہوگا اور آپ سے وہ کام کروائے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ دائیں طرف سے بھی، بائیں طرف سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، میں نے تیرے بندے توڑنے، میں نے ان کو ورگلانا ہے، مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ اور اللہ نے بڑے مان کے ساتھ اس کو تو بولا دی کہ میں دیکھوں گا میرے بندے کیسے آپ ورگلا لیتے ہو۔ تو اللہ کے بندے بن جاؤ، صبر کرو۔ اور اس کا عدم برداشت کا جو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ کام ہوتا ہے یا تو قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے یا میں مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے، اور مار پیٹ کا نتیجہ بھی اینڈ پہ یہی ہوتا ہے کہ اگر مار پیٹ صلح صفائی نہ ہوئی تو پھر وہی کام، میں نے کسی کا قتل کیا، کسی نے میرا قتل کیا، یہاں چلتی چلتی وہ نسل در نسل کام چلتا ہے۔ تو کام وہیں پہ لے کے جاتا ہوں میں پھر آپ کو، جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ ہم وہیں چلے جاتے ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے لوگوں کو تبلیغ شروع کی تھی۔ تو وہاں تو سال ہر سال چلتا تھا یہی کام، کبھی پانی پلانے پہ جھگڑا ہو گیا، کبھی کھیل کے میدان میں کھیلنے پہ جھگڑا ہو گیا، کبھی گھوڑے دڑانے پہ جھگڑا ہو گیا۔ تو آج بھی وہی کام ہے، ہم کبھی کھیل کود میں ہوتے ہیں تو لڑائی ہو جاتی ہے، وہیں سے کام شروع بچوں کا شروع ہوتا ہے، انوالو بڑے ہو جاتے ہیں، کام قتل و غارت پہ ہو جاتا ہے، کسی میلے پہ کام شروع ہو گیا تو ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں آج کل۔ تو اپنے آپ کو سیو کریں، بینگ مسلم آپ اس بات کو سوچیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ صرف قتل و غارت نکلتی ہے، صرف فساد نکلتا ہے، صرف ماحول خراب ہونے کی وجہ بنتی ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ اور اینڈ آپ لاکھوں اینڈ کر دیں نا، لاکھوں قتل ایک دوسرے کا کر دیں تو اینڈ آپ کا صلح ہی ہونی ہے۔ تو صلح آپ نے مار کٹائی کرنے کے بعد، ایک دوسرے کے جانی نقصان کرنے کے بعد ہی کرنی ہے تو پہلے کرو۔ اور ایک جان کو قتل کرنے کی سزا پتہ کتنی ہے؟ کہ آپ نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کیا ایک جان کے قتل کرنا ایسے ہے جیسے پوری انسانیت کا آپ نے قتل کر دیا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں 33 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کسی جان کو مت قتل کرو، مت مارو جسے اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے۔ یعنی کہ اللہ نے اس جان کی حرمت ہی بڑی پیاری بنائی ہے
اور بڑی قرآن میں بڑی کلیئر فرماتا ہے کہ یہ تو بڑی پیاری چیز میں نے بنائی ہے، اور ہم بغیر کسی وجہ کے چھوٹی سی بات سے، بچوں کی چھوٹی موٹی بات ہوئی نہیں تو ہم نے قتل کو شروع کی نہیں۔ تو قتل کا انجام ہے کہ ہم دوزخ میں جانا ہے، اور اس کا کوئی اور حل نہیں ہے۔ سیم اسی بات کو میں کوٹ کروں گا کہ اللہ سورۃ النساء کی 93 نمبر آیت 93 نمبر آیت میں فرماتا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو قصدن قتل کر دے، یعنی کہ ارادتاً قتل کر دے، جان بوجھ کر قتل کر دے، تو اس کی سزا صرف اور صرف دوزخ ہے، اور اللہ اس کے اوپر غضبناک ہوگا، اللہ اس کے اوپر لعنت کرے گا اپنی۔ اور جس شخص کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جائے، جس کے اوپر اللہ اپنا غضب نازل کر دے، تو وہ کبھی کامیاب ہو سکتا؟ آپ سوچیں نا کبھی کہ وہ کیسے کامیابی حاصل کر سکتا ہے؟ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں۔ آخرت تو اس کی ذلت ہے ہی ہے، دنیا میں بھی وہ رسوا ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی وہ ذلت کی موت مرتا ہے، ذلت کی زندگی جیتا ہے۔ تو ایک یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بغیر کسی ریزن کے، اگر پتہ کیا قتل اتنا شرعی جرم ہے کہ آپ کے سامنے اگر کسی کا، آپ کے ہاں کسی کا قتل ہو جائے نا، تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو قتل کرنے کے جواز نہیں ہے آپ کے پاس، آپ اس کا مقدمہ قاضی کے پاس پیش کریں، قاضی اس کے اوپر دفع لگائے، اس کو سزا دے، یعنی کہ قتل کا بدلہ قتل دے یا آپ دیت لے لیں، یہ سزا ہے۔ یعنی کہ خود آپ قتل نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا ملک دراصل اس معاشرے پہ آ گیا ہوا ہے، اس نہج پہ پہنچ گیا ہوا ہے کہ یہاں انصاف کا نام و نشان نہیں ہے، یہاں جسٹس بس دکھائی دینے کے لیے نظر آتا ہے، لیکن یہاں پہ تو بات ہی ایک لکھاری کی میں پیش کروں گا کہ یہ جو عدالتی نظام ہے نا، یہ قانون ہے، یہ صرف غریبوں کے لیے ہوتا ہے۔ امیر تو طاقتور جو بندہ ہے وہ اس کو پھاڑ چھیڑ کے اس جنگلے کو، اس جال کو پھاڑ کے نکل جاتا ہے۔ تو وجہ ہماری عدم برداشت کی ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں انصاف نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود خدارا آپ اپنے آپ کو برداشت کی طرف لے کر آئے، فیصلے عدالت کے ذریعے کروائیں، اور اگر وہاں نہیں ہوتا تو پھر اللہ پہ چھوڑیں۔ ہم اس بات پہ آتے ہیں، میں بھی اس چیز کو ایگری کرتا ہوں کہ جب آپ کا ایک کوئی بڑا قریبی جان سے پیارا جو کسی کوئی بندہ اس کو کر دیتا ہے قتل بغیر کسی ریزن کے، تو ہمیں کہاں برداشت ہوتا ہے، لیکن برداشت کرنے والے اللہ کو پسند ہے، اس لیے برداشت کرنے والے بن جائیں۔ کچھ آپ دیکھیں گے نا، کچھ لمحوں کے بعد، کچھ دیر کے بعد، کچھ مہینوں سال کے بعد آپ کو اس کا اتنا بہترین اجر اللہ دے چکا ہوگا، تو آپ سوچو، گمان میں بھی آپ کو نہیں ہوگا کہ یار اتنا اچھا مجھے اجر اس کا مل سکتا ہے، اتنا اچھا مجھے اس کا بدلہ مل سکتا تھا، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ ہم کسی کا بدلہ رہنے نہیں دیتے، ہم اس کا پورا پورا اس کا صلہ دیتے ہیں۔ تو آپ اللہ پہ چھوڑیں، جب بھروسہ کریں، اس کی رضا کے لیے معافی دیں یا برداشت کریں، تو اللہ آپ کو پورا پورا صلہ دے گا۔ دوسری بات، اللہ ہم یہ سارا کام کس کے لیے کرتے ہیں؟ اپنی اولاد کے لیے، اپنی دنیا کے لیے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ یار یہ ایک سانس کی دنیا ہے۔ اللہ قرآن میں العنکبوت کی 64 نمبر آیت، یعنی کہ 64 نمبر آیت میں فرماتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ دنیا کی جو زندگی ہے نا، یہ صرف کھیل تماشا ہے، یعنی کہ ایک کھیل میرے مالک نے شروع کیا ہوا ہے، جب اس کی مرضی ہوگی اس کو سمیٹ دے گا۔ پھر اسی طرح انفال کی 28 نمبر آیت، یعنی کہ 28 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو جان رکھو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک فتنہ ہے۔ تو اس کے لیے ہم سارا کچھ کرتے ہیں، ہم زیادتی بھی انہی کے لیے کرتے ہیں، ہم سارا کچھ اس دنیا داری کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ جب اپنی میں ختم کریں گے نا آپ، تو آپ خود بخود سیکھ جائیں گے کہ یار عدم برداشت کیسے میں نے برداشت کرنی ہے، کیسے میں نے صبر کرنا ہے، کیسے میں نے اللہ کی رضا پہ خوش ہو جانا۔ جب آپ اللہ کے اوپر سارا کچھ چھوڑ دیں گے نا، تو پھر اللہ سورۃ یوسف میں 87 نمبر آیت 87 نمبر آیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، یعنی کہ اللہ سے نا امید مت ہو جانا،
بے شک اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں, وہی نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں. کتنی بڑی بات میرے اللہ نے کہی ہے کہ اللہ کے اوپر اللہ کی جو رحمت ہے, اللہ کا جو کرم ہے, اللہ کا جو فضل ہے, اور اللہ پہ جو بھروسہ کر کے آپ اس کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں, برداشت کر رہے ہیں, صبر کر رہے ہیں کسی کی زیادتی کو, تو پھر اللہ کہتا ہے کہ پھر آپ سکون رکھیں اس کی رحمت سے, اس کی شفقت سے, اس کی محبت سے, اس کے کرم سے, اس کے فضل سے, اس کے پورے صلے سے ناامید نہ ہوں. کیونکہ ناامید ہونا کافروں کو شیوا دیتا ہے, مسلمان کو نہیں. اور یہی ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں صرف اور صرف صبر سے کام لینا چاہیے. صبر سب سے اہم چیز ہے, برداشت سب سے اہم چیز ہے, پیشنس جس کو ہم کہتے ہیں, یہ دنیا کی سب سے ایک قیمتی چیز ہے. ایٹ دس پر غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے, لیکن اس کے جو نتیجے ہیں نا, یعنی کہ اس کا جو نتائج ہمیں ملتے ہیں وہ تا دیر زندگی ملتے ہیں. یعنی کہ 5 منٹ کی لڑائی ہوئی, غصہ ہوا, برداشت عدم برداشت میں بدلی, لڑائی جھگڑے پہ بات کی, لڑائی جھگڑے سے فائرنگ پہ بات کی, بات قتل و غارت پہ چلے گی, تو یا کسی کو پھانسی ہو جائے گی, یا کوئی عمر قید چلا گیا, یا وہ گھر سے در بدر ہو گیا, یعنی کہ اس کی ساری زندگی تباہ و برباد ہوگی 5 منٹ کی برداشت نہ کرنے سے. تو اگر وہ 5 منٹ آپ برداشت کر لیتے تو لڑائی جھگڑا بھی مول نہیں ہونا تھا, اگلے کو آگے بات بھی نہیں بننی تھی, تو رہنی بھی آسانی تھی. 1 دن کے بعد 2 دن کے بعد ایک بندہ اس کو ریئلائز ہو جائے گا کہ یار میں نے زیادتی کی, جس بندے نے تو بالکل چپ چاپ سہ لیا, چلو 1 دفعہ نہیں ہوگا, دوسری دفعہ ریئلائز کرے گا, ریئلائز ہو جائے گا اس کو, کیونکہ اللہ نے ایک دل تو دیا نا اندر. یہ بندے کا سب سے بڑا بہترین جو ہوتا ہے نا, بندے کو جانچنے والا, بندے کی پڑتال کرنے والا, بندے کا بہترین گائیڈر جس کو کہتے ہیں, یہ وہ ہے. یہ بندے کو کھنگالتا ہے پورا, بندے کو پوری گائیڈ لائن بھی دیتا ہے. تو اس بجائے اس کے کہ آپ اتنے جرم کرنے کی عادی چلتے جائیں کہ ہم اس کی بات ہی سننا ہمیں پسند نہ ہو, اس کی بات ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کیا رہا ہے, تو اس نہج سے پہنچنے سے پہلے بہتر ہے کہ ہم برداشت کے دائرہ اختیار میں آ جائیں. برداشت سب سے بہتر ہے, کیونکہ یہ اللہ کو پسند ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو لے نا, تو 13 سال آپ نے کیا کیا برداشت نہیں کیا. شیب ابی طالب برداشت کی 3 سال, کٹ آؤٹ جس کو کہتے ہیں نا, بائی کار جس کو کہتے ہیں ہم, وہ ہوا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اللہ کی رضا کے لیے قبول کیا. آپ کی ذات اقدس کے اوپر دوران نماز اوجریاں تک گرا دی گئی, آپ نے برداشت کیا. آپ کو طائف کے شہر میں, گاؤں میں, قصبہ میں جو بھی تھا لہو لہان کیا گیا, فرشتہ آپ کا بدلہ لینے کے لیے آیا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا کہ میں رحمت للعالمین ہوں. تو ہم تو اس کے پیروکار ہیں, ہم اسی نبی کے ماننے والے ہیں. تو صبر سب سے بیسٹ ہے. پیشنس از دا بیسٹ رول آف لائف which you save at everywhere. السلام علیکم.